اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج اگست 1983 کی 26 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ التغابن کی آیت 7 سے ہو رہا ہے، 6/7۔ قرآن کریم کے ان درسوں سے یا ویسے ہی قرآن کو سمجھنے کے بعد یہ حقیقت تو آپ کے سامنے آ گئی ہوگی کہ ساری قرآن کی تعلیم، اس کے تذکرات، اس کا ماصل حق اور باطل کی کشمکش، تعمیری اور تخریبی قوتوں کا ٹکراؤ ہے۔ وہی جسے اقبال سرار بولہبی کی چراغ مصطفی سے سدیدہ کاری سے تعبیر کرتا ہے۔ تعلیم کا ملخص ہی یہ ہے قرآن کا، اس کے انداز، اس کے اسالیب، اس کی تمثیلات، اس کے استعارات یہ مختلف ہوتے چلے جائیں گے، لیکن اصل نقطہ اس کا یہی ٹکراؤ ہے، تصادم ہے، تزاحم ہے۔ مذہب کی دنیا میں تو چونکہ یہ تصادم یا ٹکراؤ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہاں تو زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے، یا وہ بھی ہوتا تھا تو مناظرے ہوتے تھے، یہ سوال نہیں پیدا ہوتا تھا۔ تو قرآن میں جہاں یہ چیزیں آئی ہیں، تصادمات یا اس کے بعد ان کے نتائج، تو ان کے لیے آسان تھا کہ اسے وہ آخرت پر اٹھا رکھے۔ تو جہاں جہاں بھی یہ چیز آئی، انہوں نے اس کے معنی، اس کے مفہوم ہی آخرت لے لیا۔ تو اس دنیا کے اندر کچھ اس قسم کا تصادم نہیں، ٹکراؤ نہیں۔ حق کے علمبرداروں کے لیے کچھ نہیں کرنا، اپنے طور پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ادا کی اور سمجھ لیا کہ دین کا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ تو اس لیے جہاں ایسے مقام آتے ہیں قرآن کے، وہ بڑے غور طلب ہوتے ہیں کہ عام ہمارے ہاں کے تراجم، تفاسیر ان کو قیامت پر اٹھا رکھتی ہیں، بات صاف نہیں ہوتی اس سے، تو پھر یہ ہے کہ قیامت اور اس سے متعلقات ذہن انسانی سے ماورا کی باتیں ہیں، بس ان کو پڑھ کر آگے بڑھ جانا چاہیے۔ تو وہ نہ تو وہ ہم سمجھ سکتے ہیں، نہ ہمارے لیے ان کے اندر کسی قسم کی کوئی آیا عبرت ہے، سبق ہے، تعلیم ہے، ہمارے لیے کچھ نہیں ہے یہ چیز۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا ہے، آخرت کے وہ نتائج، آخرت کی زندگی، وہ تو ایمان ہے ہمارا، اس کے بغیر ایک شخص مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ قرآن میں جہاں یہ چیزیں آئی ہیں ان کا تعلق صرف آخرت سے ہے۔ سب سے پہلے تو اس دنیا میں یہ جو ٹکراؤ ہے حق اور باطل کا، وہ سب سے پہلے اس کو لیتا ہے، یہی تعلیم ہمیں دیتا ہے، اسی کے لیے جماعت مومنین کو وہ تیار کرتا ہے۔ یہی ہے دین، یہی ہے اس کے فرائض۔ اس کی روشنی میں یہ مقام سمجھنے چاہیے جہاں قرآن ان کو بیان کرتا ہے۔ چھٹی سورت تک ہمارے ہاں یہ جو زیر نظر آئے وہ یہی چیز تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت پیش کرتے تھے اور وہ اس سے انکار کرتے تھے۔ کبھی ایک حجت، کبھی کوئی دلیل، قرآن اس کی بھی میٹ کرتا چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ تو خود دلائل و براہین کی بنا پہ ایک چیز کو پیش کرتا ہے نا۔ اس کی آخری منزل ہوتی ہے جہاں پھر وہ ٹکراؤ ہوتا ہے، وہ بھی یہ ٹکراؤ نہیں کرتا جب وہ ان چیزوں سے باز نہیں آتے مخالفت سے، تو وہ ٹکراؤ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اتر آتے ہیں میدان تک میں۔ تو وہاں یہ صورت نہیں ہے کہ یہ کہیں کہ ہمارا فریضہ تو وعظ و نصیحت سا وہ ہو گیا، ٹھیک ہے بھائی اب تم یہ کرتے ہو کرتے رہو، تو وہاں تو اس کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ جو تاریخ ہے ہماری صدر اول کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے زندگی کی، یہ ایک لمبا عرصہ ہے جس میں ان لوگوں سے دلائل و براہین کی بنا پر یہ چیز بتائی گئی کہ جو روش تم اختیار کیے ہوئے ہو تمہارے لیے بھی تباہی کا موجب ہے، انسانیت کے لیے بھی یہ سوزناک ہے۔
لیکن وہ اب یہ جماعت تعداد میں بھی مختصر تھی، ویسے بھی ساز و سامان کے اعتبار سے بھی بے کسی کا سا عالم تھا، دولت نہیں تھی، عصمت نہیں تھی، ابتدا میں تو مملکت بھی نہیں تھی. تو اس لیے ان کے ذہن میں جب یہ کہتے تھے کہ اس روش کا نتیجہ تمہاری تباہی ہوگا تو وہ اس کو مذاق سمجھتے تھے. عام معیار کے مطابق ان کی سمجھ میں بات ہی نہیں آتی تھی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کبھی ہماری تباہی اور ان لوگوں کے ہاتھوں. قرآن میں یہ عام مقامات میں آتے ہیں. 7ویں آیت ہے جہاں سے ہم شروع ہوتے ہیں، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا. یہ خیال کیے بیٹھے ہیں. زعم کا کیا عجیب لفظ یہاں آیا ہے. خیال خام ہے جسے ہم کہتے ہیں ان لوگوں کا، مگن ہے اپنی اس چیز کے اندر کہ کیا ہم، اب یہاں ہے لن یبعثوا، بعثا کا لفظ ہے یہ. اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں تو بعث بعد الموت ہی کہا جاتا ہے. وہ جو ایمان کا جز ہمارے ہاں کے وہ الفاظ ہیں اس میں بھی یہ بعث بعد الموت ہے، آخرت کی زندگی کے متعلق صحیح ہے بعد الموت کی بات، لیکن یہ بعث تو دیکھیے قرآن کہتا کیا ہے اس کو. زبان کے اعتبار سے میں پھر یہ عرض کروں گا، پتہ نہیں زندگی کتنی ہے، بعد میں بھی آپ نے قرآن سمجھنا ہو تو پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ کے وہ معانی سمجھیے جو زمانہ نزول قرآن میں عربوں کے ہاں مستعمل تھے. یہ بات میری لغات القرآن میں آپ کو ملے گی. میں نے ایک عمر صرف کی اس چیز کو سمجھنے میں اور اس کو میں نے اس کے اندر محفوظ کر دیا. یہ باس جو ہے آپ نے سنا ہوگا، باس پارٹی یہ رات میں جو ہوتی تھی، یہ کیا چیز ہے باس؟ باسا کے معنی ہوتا ہے کسی مزاحمت کو راستے سے ہٹا دینا، کسی کی آزادی کے راستے میں جو رکاوٹیں ہوں ان رکاوٹوں کو دور کر دینا. چنانچہ وہ جو تحریک وہاں کی تھی وہ جیسی بھی تھی، میرا مطلب اس سے نہیں، یعنی وہ جو لفظ بھی آج بھی دیکھیے کہ وہ جو اہل زبان اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں تو کن معنوں میں استعمال کرتے ہیں. ان کی آزادی کے راستے میں جو رکاوٹیں تھیں، جو روڑے اٹکائے جاتے تھے، ان کو دور کر دینا، ہٹا دینا ان کو، یہ تھی. اب بھی اس کا نام باس پارٹی ہے. تو باس کا لفظ عربی زبان میں ان معنوں میں استعمال ہوتا تھا. کہتے ہیں کہ یہ مخالفین اس زام باطل میں مبتلا ہیں. یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم راستے سے ہٹا دیے جائیں گے؟ اتنی بات صاف ہو گئی. اور مقصد اس سے سمجھ میں آ گئی بات، جو آپ کے یہاں کے جہاد یا جنگ کا مقصد یہ ہے کہ جو رکاوٹیں انسانیت کے راستے میں حائل ہوتی ہیں انہیں راستے سے ہٹا دینا. یہ تھا مقصد ان لڑائیوں کا جو صدر اول میں لڑی گئی، یا جنگ کا، یا اسلام جس کو جہاد کہتا ہے. انسانیت کی نشو و نما کے راستے میں جو رکاوٹیں حائل ہوں ان کو، رکاوٹوں کو دور کرنے کے معنی یہ تھا محاسن، یہ تھا وجہ جواز، یہی تھا مقصد ان لڑائیوں کا جو آخر میں لڑنی پڑی. کہا کہ کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ کہ یہ ہمیں راستے سے ہٹا دیں گے. دیکھیے تو صحیح، قل بلا وربی، کتنا حتم یقین ہے. ذرہ نا چیز و تعمیر بیابان نگر، مٹھی بھر سی جماعت ہے لیکن کہنے والا تو خدا ہے. الفاظ دیکھیے، زبان کے اعتبار سے بھی آپ اس مقام پہ یہ کچھ زیادہ عربی جاننے کی ضرورت نہیں ہوتی قرآن سمجھنے کے لیے. بڑی آسان زبان میں یہ کل رسول اعلان کر دو ان کو، بلاؤ ایسا ہو کر رہے گا. وربی، میرا خدا اس کی شہادت دیتا ہے کہ ایسا ہو کر رہے گا. بلاؤ وربی، کیا ہو کر رہے گا؟ لتبعثن، تم یقیناً اس راستے سے ہٹا دیے جاؤ. تم انسانیت کے راستے روک کر ہمیشہ کے لیے کھڑے نہیں رہ سکتے، تم ہٹا دیے جاؤ گے راستے. کیا بات ہے صاحب، کن حالات میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے.
پناہ آج کی اصطلاح میں سمجھ لیجیے، مدینے میں پناہ گزینوں کی ایک مٹھی بھر کی جماعت ہے، رہنے کو ٹھکانہ تک بھی نہیں ہے۔ اس زمانے میں یہ دنیا بھر کی مخالفتوں کا ہجوم سامنے، اور ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہیں راستے سے نہیں ہٹایا جائے گا؟ یقیناً ہٹایا جائے گا، اور میرا خدا اس کی شہادت دیتا ہے کہ ایسا ہو کر رہے گا۔ ثم لتنبؤن بما عملتم، اور پھر وہاں تمہیں بتایا جائے گا کہ تمہاری تخریبی کارروائیاں کیا کر رہی تھی۔ تو اب عزیزان ایمان کے دیکھیے، یہ راستے سے ہٹانا، اس کے بعد یہ بتانا کہ تمہارے ان تخریبی اعمال کا نتیجہ کیا ہے، یہ تو اس دنیا کے اندر یہ سارا کچھ تھا، اور یہ ہو کر رہا، ہٹائی گئی یہ ساری قوتیں راستے سے ہٹائی گئی، انسانیت کی راہیں ہموار کر دی گئی، خدا کی طرف جانے والے راستے میں جو بھی یہ جس قسم کی رکاوٹیں تھیں ان کو ہٹا دیا گیا، اور پھر انہیں یہ جو ہے بتا دیا جائے گا، یعنی نتائج بتا دیں گے۔ بھئی یہ کرسیاں اور کچھ رکھا تو اکرم میں تم سے کیا سندر بات، کرسیاں کچھ اور زیادہ۔ اور آگے ہے، تو اس جماعت کو سامنے اپنے رکھ کے یہ کہتے ہو کہ یہ تو بڑا دشوار گزار مرحلہ ہے، ناممکن العمل، ایسا کا ذالک علی اللہ یسیر، خدا کے نظام، اس کے قانون کے نزدیک یہ بڑی آسان بات ہے، کچھ مشکل نہیں ہے۔ اس لیے کہ حق تو خود اپنے اندر اتنی قوت رکھتا ہے، بس کوئی لے کے اس کو اٹھے صحیح۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جس طرح سے وہ کہتے ہیں یہ جھاڑو پھیر کے رکھ دیتا ہے، اللہ یسیر۔ لہذا جماعت مومنین سے یا ان سے کہا کہ ان سے ہی کہا، اگر بچنا چاہتے ہو اس تباہی سے، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، تو پہلی چیز یہ ہے کہ ایمان لاؤ اللہ کے اوپر اور اس کے رسول کے اوپر، اور اس نور کے اوپر جو اس نے نازل کیا ہے۔ قرآن مجید میں خود قرآن کے لیے نور کا لفظ آیا ہے، اس سے جامع تر لفظ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ خود من الظلمات الی النور ویسے بھی کہا گیا ہے کہ مقصد اس کا یہ ہے کہ نوع انسانی کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، بڑی جامع چیز۔ خود قرآن روشنی ہے، نور ہے، اور نور کے ساتھ تشبیہ دینے میں تو بڑی بڑی چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ نور جو خود روشن ہوتا ہے وہ اس کا محتاج نہیں ہوتا کہ اس کو دکھانے کے لیے کوئی خارج سے روشنی آنی چاہیے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ سورج ہے کسی چراغ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آفتاب آمد دلیل آفتاب، ہر روشن چیز اپنے وجود کے لیے خود ایک ثبوت اور دلیل ہوتی ہے، اور پھر وہ دوسروں کو روشنی عطا کرتا ہے، رہنمائی دیتا ہے، تاریکیوں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا ہے کہ قرآن نے تاریکی کے لیے تو جمع کے لفظ سیرے استعمال کیے ہیں، ظلمات کہا ہے کہ مختلف نوعیتوں کی وہ تاریکیاں ہو سکتی ہیں، روشنی کے لیے واحد کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ خدا کی طرف سے دی ہوئی روشنی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے انسانیت کے راستے روشن کیے تھے، جمع کا سوال ہی نہیں ہے، ایک روشنی، ایک سورج نکل آتا ہے تو ضرورت ہی نہیں پڑتی 100 بتیوں کی، 100 موم بتیوں کی۔ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر، اور یہ چیز خدا کے قانون مکافات کی نگاہوں میں ہے کہ تم کیا کرتے ہو، تمہارے مخالفین کیا کرتے ہیں۔ اور دیکھیے یوم یجمعکم لیوم الجمع، جس دن تمہیں اکٹھا کیا جائے گا، آمنے سامنے آؤ گے تم ایک میدان کے اندر۔ اب یہاں بھی میں نے کہا ہے کہ ہمارے ہاں مذہب کے طرف سے اس میں اس کو بھی قیامت کا اجتماع کہا جاتا ہے کہ وہاں جب تم آؤ گے وہ دیکھیے تو صحیح کہ کاہے کے لیے وہ کہتا کہ آؤ گے،
ذالک یوم التغابن، یہ لفظ ہے تغابن، جس سے یہ سورت کا نام بھی سورہ تغابن رکھا گیا ہے۔ تغابن بات صاف کر دی ہے اس نے۔ تغابن، غبن کا لفظ تو آپ نے سنا ہوگا، ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ ذرا سے الگ مفہوم میں ہوتا ہے یا اس کا ایک گوشہ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں تو غبن کرتے ہیں نا کہ وہ غبن کر گیا، اس کا مال سارے کا سارا مال ہی غبن کر گیا، جس کو کہتے ہیں کہ ختم ہی کر دیا۔ اس کے معنی ہوتا ہے کم کر دینا، کمی کے معنی میں ہوتا ہے یہ لفظ استعمال۔ تغابن جو ہے وہ یہ کہ کس میں کتنی کمی رہ گئی ہے۔ وہ یہ جو تصادم ہوگا یوم الجمع، جب یہ لشکر آمنے سامنے آئیں گے، اکٹھے ہوں گے، تو اس وقت یہ ٹیسٹ ہو جائے گا۔ ابھی تو اپنے نظام میں وہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم اتنے بڑے طاقتور ہیں، بہرحال تم بھی میدان میں جاتے ہو تو یہی سمجھ کے مقابلہ کر لیں گے۔ تو میدان جنگ ہے ایسا مقام جہاں پتہ چل سکتا ہے کہ کس میں کتنی کمی رہ گئی ہے۔ انسانی دنیا کے معاملات میں رہو تو پھر ایک دوسرے کی کمی کر دینا معاملے کے اندر، یہ جرم ہوگا۔ لیکن یہاں جو آیا ہے تو جب یہ یوم الجمع جو ہے، جب یہ لشکر آمنے سامنے ہوں گے، اکٹھے ہوں گے، تو وہاں ٹیسٹ یہ ہوگا کہ کس میں کتنی کمی رہ گئی تھی۔ کیا بات ہے صاحب قرآن! اگر اس قسم کا ٹیسٹ نہ ہو تو پتہ ہی نہیں چل سکتا انسان کو کہ میرے اندر کمی کتنی ہے، قوت کتنی ہے، اور مقابلے کے وقت ایک کمی ہوگی یا زیادہ ہوگا۔ یہ کمی یا زیادتی جو ہے آپ جانتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ریلیٹو ٹرم، یعنی کوئی ایک پیمانہ ہونا چاہیے نا۔ 100 اگر آپ پیمانہ رکھیں گے تو 90 کہیں گے کہ 10 کم ہے، 110 کہیں گے تو کہیں گے 10 زیادہ ہیں۔ کس سے 10 کم ہیں؟ 100 سے 10 کم، 100 سے 10 زیادہ۔ اس کو کہتے ہیں اضافی یا ریلیٹو ٹرم جو ہے۔ یہ چیز جو تغابن کا لفظ قرآن لایا ہے وہ یہ چیز ہے کہ یہ ریلیٹو چیز ہے۔ تمہیں مقابل کے فری کے مقابل کے سے تقابل جب ہوگا، تصادم ہوگا، تو معلوم ہو جائے گا کہ تم میں اس کے مقابلے میں کچھ کمی ہے یا ان میں تمہارے مقابلے میں کچھ کمی رہ گئی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن کا تو یہ قانون مکافات جو ہے، نتائج مرتب کرنے کا اصول، وہ ہے میزان، ثقلت موازین و خفت موازین، ترازو کے 2 پلڑے، کون سا پلڑا جھکتا ہے، کون سا پلڑا ہے جس میں کمی رہ گئی ہے وزن کی۔ وہ دیکھیے وہی تغابن کا لفظ کمی کے معنوں کے اندر یہاں بھی آ جاتا ہے۔ یہ جو یوم تغابن ہے، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ وہ لوگ جو خدا کی عطا کردہ صداقتوں پر یقین رکھتے ہیں اور پھر وہ ایسے اعمال سرزد ہوتے ہیں ان سے، وہ پروگرام جو خدا نے عطا کیا ہوا ہے، یہ صالحاً بڑا جامع لفظ ہے قرآن میں جو آتا ہے۔ ایک تو یہ جو مادہ اس کا ہے جس سے صلح کا بھی لفظ نکلتا ہے، اس کے معنی ہمواریاں ہوتا ہے، ناہمواریوں کو دور کر دینے والے۔ اور صلاحیت ہمارے ہاں جو لفظ آیا ہے، صالح وہ عمل ہوگا جو انسانیت کی صلاحیتوں کو بروئے کار لائے، ان میں نشو و نما پیدا کرے۔ سوال تو سارا ان صلاحیتوں کے ٹکراؤ کا تھا نا جو اس میدان میں آیا ہے، وہاں دیکھا جائے گا۔ تو جو جماعت خدا کے قوانین کی صداقتوں پر یقین رکھے گی اور انہوں نے وہ کام کیے ہوں گے جن سے ان کی صلاحیتیں برومند ہو گئی ہوں گی، تو اگر ان میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی، وہی پلڑا جو جھکتا اور اٹھتا ہوا ہے، تو یہ جو ان کی صلاحیتوں کی زیادتی ہے، یہ جو ادھر سے انہوں نے یہ اپنے ہاں وزن یا قوتیں اکٹھی کی ہیں، ان کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جو کہیں کوئی لفظوں سے پاک کی تھوڑی بہت کمی رہ گئی ہے،
تو وہ کمی جو ہے اس کا نقصان مٹ جائے گا۔ یاد رکھیے قرآن انسانوں کو معصوم نہیں گردانتا کہ کسی سے کوئی لغزش ہونے ہی نہ پائے، لغزش تو ہو جاتی ہے لیکن اس کے بعد اس لغزش کی وجہ سے جو کمی آ جاتی ہے، نقصان ہو جاتا ہے، اس کی تلافی کا راستہ بھی اس نے بتا دیا ہے۔ اور تلافی کا راستہ یہ ہے کہ اگر حسنات جو ہے وہ سیئات کے نقصان کا ازالہ کر دیتی، طریقہ یہ ہے کہ کہیں کوئی کام ایسا ہوا ہے جس سے کمی واقع ہو گئی ہے تمہاری صلاحیتوں میں، تو اس قسم کے کام کرو کہ جن سے وہ کمی بھی پوری ہو جائے اور پھر آگے بھی تم بڑھ جاؤ۔ وہ بیماری کے بعد کنویلیسنٹ کی سٹیج جو ہوتی ہے، بیماری کی وجہ سے جو کمزوری آ جاتی ہے، اس میں آپ دیکھیے گا کہ پھر وہ طاقتور غذائیں بھی، طاقتور دوائیاں بھی، پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ جو کمی آ گئی ہے بیماری کی وجہ سے وہ پوری ہو جائے، اور پھر یہ ہے کہ اس کے بعد اور طاقت آ جائے تاکہ آئندہ جو بیماری آنے والی ہے اس کی ریزسٹنس کی پاور اس کے اندر زیادہ ہو جائے۔ یہی سارے یہ پروگرام قرآن دیتا ہے۔ وہ اتنا ہی فرق ہے کہ وہ صرف طبی زندگی کے ہی نہیں دیتا، اس کے بھی دیتا ہے کہ طبی زندگی کا، انسان کی طبی حالت کا بھی پرفیکشن میں رہنا نہایت ضروری ہے اس دنیا کی سطح کے اوپر، اور اس کے ساتھ انسانی ذات کی نشو و نما کے لیے بھی وہ اس قسم کا پروگرام دیتا ہے۔ کہا ہے کہ یہ جب ازالہ ہو جائے گا ان کی ان کمیوں کا، تو پھر ان کے لیے وہی جو قرآن تشبیہاً ان کا انجام بتایا کرتا ہے، نہایت خوشگوار زندگی، سرابیوں کی، خوشحالیوں کی، اور دوام اس میں ہوتا ہے کہ جن کے سرابی میں فرق نہیں آئے گا۔ اور ذالک الفوز العظیم، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ قرآن ماحصل اس تمام پروگرام کا یا مومن کی یا مومنین کی زندگی کا نجات نہیں قرار دیتا۔ میں نے بتایا تھا نا کہ نجات کے معنی ہوتے ہیں کسی عذاب میں مبتلا یا کسی مصیبت میں مبتلا ہونے والے کو اس مصیبت سے چھڑا دینا۔ تو یہ تو ایک نیگیٹو ورچو ہے، بیماری کا علاج ہو جانا، وہ تو بیماری گئی ہے صرف، اس میں وہ طاقت اور توانائی نہیں آئی ہے۔ اگر ماحصل سارا زندگی کا یہ ہو تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ باقی جو مذاہب ہیں، عیسائیت وغیرہ، ان کے ہاں اتنا ہی ہے کہ انسان ایک مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، اس مصیبت میں سے اس کو نجات دلا دینا، یہ ماحصل ہے سارا۔ کیا پروگرام ہوا یہ؟ مہینہ صدق خدا ہے، انسانوں کو پہلے مصیبت میں پھنسا دینا اور پھر ان سے کہنا کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، کہے چلیے تاکہ اس مصیبت سے تمہیں نجات حاصل ہو جائے۔ قرآن نجات نہیں کہتا، فوز العظیم کہتا ہے، اچیومنٹ جسے کہتے ہیں، کچھ حاصل ہونا، یہ حاصل ہوگا تمہیں، اس سے جو حاصل ہوتا ہے اس سے انسان آگے بڑھتا ہے، ارتقائی منازل طے کرتا ہے۔ فوز العظیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر۔ اور اس کے برعکس جو لوگ ان صداقتوں سے انکار کرتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں، دو چیزیں ہیں، کفر اور تکذیب۔ باتیں تو یہ قریباً ہر درس میں ہی آتی ہیں، لیکن درس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ان کو دہرایا جائے۔ وہ تکرار اس کی جو ہوتی ہے وہ تکرار کی خاطر نہیں ہوتی، بلکہ اور اجاگر کرنا ہوتا ہے معانی کا اور مفہوم کا۔ کفر اور تکذیب، آپ کو یاد ہے میں نے بتایا، کفر تو یہ ہے کہ سرے سے انکار کر دیا کہ میں نہیں مانتا، تکذیب ہوتا ہے زبان سے تو اقرار کرنا اس چیز کا، لیکن عملاً اس سے انکار کر دینا، یہ تکذیب کہلاتا ہے۔ ارایت الذی یکذب بالدین، دیکھا تم نے اس کو بھی دیکھا جو دین کی تکذیب کرتا ہے۔ کون ہے یہ ہے کہ جو اقرار تو اس چیز کا کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، قرآن کو مانتا ہے، خدا کو مانتا ہے، لیکن فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، جو تنہا رہ جاتا ہے معاشرے کا اس کو دھکے دیتا ہے، اور جو بھوکا ہوتا ہے اس کی روٹی کا انتظام نہیں کرتا، یہ تکذیب کرتا ہے دین کی۔
اور اسی لیے تو آگے کہا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان مصلیوں کے لیے، نمازیوں کے لیے تباہی ہے۔ تو اب جن کو مصلی یا نمازی کا ہے وہ تو بہرحال مسلمان ہی ہوں گے نا۔ تو یہ مسلمان ہونے کے باوجود یہ دین کی تکذیب کرتا ہے، کفر نہیں ہے یہ۔ تکذیب یہ ہے کہ جو کچھ اس سے کہا گیا تھا اور جس کا یہ اقرار زبانی کرتا ہے کہ یہ ہاں سب چیزیں میرا ان کا ایمان ہے، عملاً وہ کر کے نہیں دکھاتا، ان کے خلاف جاتا ہے، تو تکذیب کے یہ معنی ہے۔ تو یہ لوگ جو سرے سے انکار کرتے ہیں ان صداقتوں سے، یا زبان سے اقرار کرتے ہیں، عملاً اس کی تکذیب کرتے ہیں، ان کو جھٹلاتے ہیں، اولئک اصحاب النار خالدین فیہا، ان کا انجام تباہی ہے، اس دنیا میں بھی تباہی ہے، آخرت میں بھی تباہی ہے۔ وبئس المصیر، وہ آخری مقام پناہ کا جسے آپ کہتے ہیں، نہایت برا مقام ہے ان کے لیے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، اب یہاں پھر ایک لفظ آ گیا۔ عام ترجمہ آپ کہیں گے کہ کوئی مصیبت نہیں آتی انسان کے اوپر سوائے اللہ کی اجازت کے، اللہ اجازت دیتا ہے مصیبت کو تو وہ آتی ہے، تو وہ تو اللہ کی اجازت سے جو آ گئی ہے، پھر یہ کیا کر سکتا ہے اس کے؟ اگر یہ اس کا کوئی مدافعت کرتا ہے، علاج کرتا ہے، یہ تو جنگ ہو گئی خدا کے ساتھ۔ اس نے تو کہا ہے مصیبت پہ جاؤ اس کی طرف، اور یہ اس کو روک رہا ہے، یہ دھکا دے رہا ہے، آ بھی گئی ہے تو اس کا پھر کوئی علاج کر رہا ہے، اور سارے قرآن میں ان کا علاج بتایا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا یہ کہاں چلی جاتی ہے بات، ایک لفظ کے غلط تصور سے۔ یہ اذن کے معنی اجازت یا حکم دینا نہیں ہے کہ یہ پہلی چیز تو یہ دیکھ لیجئے، اصابہ من مصیبت، ہمارے ہاں تو مصیبت کا لفظ مصیبت کے لیے ہی آتا ہے، اس کا اور ترجمہ میں کیا کروں؟ بنیادی عربی زبان میں یہ مصیبت کا لفظ ہر واقعہ کے لیے آتا ہے۔ یہ دیکھیے ما اصابہ، یہاں سے ہے یہ روٹ اس کا، واقعہ ہونا، کوئی واقعہ نہیں ہوتا الا باذن اللہ، اور اذن کے معنی ہوتا ہے قانون خداوندی۔ کائنات میں جو واقعہ بھی عمل میں آتا ہے اس کے لیے قانون مقرر ہے، قانون خداوندی کی روح سے ایسا ہوتا ہے، ہر واقعہ کے لیے ایک قانون مقرر ہے۔ اگر وہ بنیادی طور پہ آپ دیکھیں، اس کو غور سے سنیے گا، یہ مسئلہ تقدیر کو حل کرے گا۔ بنیادی طور پہ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ خدا نے ایسا کیا، آگ اس میں انگلی ڈالو تو وہ جلا دے گی، یا آگ کا یہ فریضہ کہ وہ پانی رکھو چولہے پہ تو بوائل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے سامنے تو یہ کاز اینڈ ایفیکٹ کا مسئلہ ہو گیا، آگ کاز، سبب، پانی کا کھول جانا اس کا ایفیکٹ، یہ قانون خداوندی ہے۔ لیکن یہ چیز کہ خدا نے آگ کو بنایا اس طرح سے کہ وہ حرارت دے ہمیشہ، اگر اس اوریجن کے اوپر جائیں گے تو پھر تو خدا نے آگ کو یہ حکم دیا تھا کہ تم نے حرارت وہاں پہنچانی، وہاں ہے یہ چیز۔ اسی لیے یہ جو امر کا عالم امر ہے، جہاں یہ چیزیں خدا طے کرتا ہے کہ آگ سے کہتا ہے کہ تو نے حرارت بہم پہنچانی ہے، پانی سے کہتا ہے تو نے پیاس بجھانی ہے، یہ چیزیں جو ہے اس کے لیے ہے یحکم ما یرید، وہاں صرف خدا کی مرضی اختیار چلتا ہے۔ یہ بات نہیں کہ پہلے کوئی کاز موجود تھا تو پھر آگ نے حرارت بہم پہنچائی، وہاں یہ بات نہیں ہے۔ لیکن جب وہ چیز عالم خلق میں آ جاتی ہے، ہماری دنیا میں آتی ہے، تو پھر وہ قانون کو اپنے ساتھ لیے ہوئے آتی ہے، پھر یہ ہر شے یہاں علت اور معلول، سبب اور مسبب، جو جسے آپ کہتے ہیں کاز اینڈ ایفیکٹ، کاز اینڈ ایفیکٹ کی دائرے کے اندر ہر شے آ جاتی ہے۔ یہاں کوئی واقعہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو جس کے لیے کاز نہ ہو اور وہ ایفیکٹ موجود ہو۔ کتنی بڑی چیز ہے قرآن نے تو متعدد مقامات پہ یہ بتایا ہے، یہ چیز کہ ہر واقعہ کا ایک کاز ہوتا ہے، اس کی وجہ سے یہ ایسا ہوتا ہے۔ اب اگلی بات ہے جس میں واقعی
نگاہوں میں نورانیت پیدا کر دیتے ہیں ایسے مقام. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اس چیز پہ یقین رکھتا ہے، یہ علم حاصل کرتا ہے، تو اس سے اس کی فراست کو ایک روشنی مل جاتی ہے جو معلوم کر لیتا ہے کاز سے کہ اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا. قرآن کی گہرائیوں میں جانے سے مومن کو ایک بصیرت حاصل ہو جاتی ہے، جس سے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے، وہ اقبال کے الفاظ بڑے جامع ہیں، کیفیت یہ ہوتی ہے کہ خارے دید و احوال چمن گفت. وہ کانٹا دیکھتا ہے تو سارے باغ کی کیفیت بیان کر دیتا ہے. یہ اس قسم کی فراست مومنانہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ یہ علم ہونے کے بعد کہ آگ کا فنکشن فریضہ یہ ہے کہ یہ حرارت پہنچائے، اس درجے تک یہ پانی کو بوائل کرے، اس سے آگے اگر ہم ہاتھ ڈالیں گے تو یہ جلا دے، جلا دینے سے یہ تکلیف پہنچے. یہ سارا کچھ، یہ علم حاصل ہونا، یہ فراست حاصل ہونا، قرآن کہتا ہے جامع لفظ ہے کہ یہ جو واقعہ بھی ہوتا ہے کائنات کے اندر، اس کا ایک کاز ہوتا ہے، پھر وہ واقعہ ہوتا ہے. وہ کاز یقیناً خدا کا ہی مقرر کیا گیا ہے، لیکن یہاں وہ غیر متبدل ہے، اور جو ان صداقتوں پر، ان قوانین کے پر ایمان رکھتا ہے کہ واقعی ایسا ہوتا ہے، تو اس کے بعد اس کے قلب کو، اس کے ذہن کو، بڑا جامع لفظ ہے قرآن کا یہ. لیکن قرآن نے قلب کا لفظ بھی تفکر کے لیے استعمال کیا ہے، سمجھنے کے لیے، تو اسے یہ صلاحیت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ دور سے دیکھ لیتا ہے، بہت پہلے بھانپ لیتا ہے کہ ایسا کچھ وجود میں آنے والا ہے، کیونکہ وہ اس کاز کا نتیجہ جانتا ہے. یاد قلب، کیا بات ہے! رہنمائی کی روشنی دے دیتا ہے قرآن ایسے شخص کو کہ جو یہ یقین رکھے، خدا کے ان قوانین کی صداقتوں پر یقین رکھے، اور پھر ایسی فراست حاصل کر لے کہ وہ دور سے آنے والا جو کاز فوراً سامنے نہیں آتا. بہت سے ایسے اسباب ہوتے ہیں کہ جو بڑی گہری نظر سے، تفکر سے، تدبر سے، علم سے ہی معلوم ہوتا ہے. وہ تو عام لوگ ہیں، ہمارے جیسے، کہ وہ سامنے آتا ہے تو پتہ چلتا ہے، اور ہمیں تو اس وقت بھی پتہ نہیں چلتا. اس وقت بھی ہم کہہ دیتے ہیں اللہ کی مرضی ایسی تھی، سب کیا کیا جائے، اللہ کا قانون ایسا تھا. نہیں، ہم کہتے اس کے لیے تو علم حاصل کرنا پڑتا ہے. لیکن وہ جنہیں فراست حاصل ہوتی ہے، وہ بہت پہلے سے یہ بتا دیتے ہیں، یہ پیشین گوئی نہیں ہوتی. بعد میں سے بات آئی، اذن کا لفظ قرآن نے بارش کے لیے بھی استعمال کیا ہے. بارش خدا کے اذن سے ہوتی ہے. ہمارے ہاں والے محکمہ موسمیات میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، چھوڑ لیجیے. جن لوگوں کے ہاں یہ چیز علم پرفیکشن پہ پہنچا ہوا ہے، وہ بہت پہلے بتا دیتے ہیں فلاں وقت پہ فلاں جگہ اتنی بارش ہوگی. کیسے بتا دیتے ہیں؟ خدا نے یہ قانون مقرر کیا ہوا ہے. وہ قانون کے جو کازز ہوتے ہیں جن سے بارش برستی ہے، وہ اپنی فراست سے، اپنے آلات سے، ان ذرائع سے پہلے معلوم کر لیتے ہیں کہ ایسا ہوگا. اس کے بعد یہد قلب واللہ بکل شیء علیم، یہ اس خدا کے بنائے ہوئے قوانین ہیں کہ جس کو ہر شے کا علم ہوتا ہے. کہاں علیم کا لفظ ہے؟ اور پھر یہ کہا کہ جس طرح سے یہ کاز اینڈ ایفیکٹ کے قانون خارجی کائنات کے اندر عمل پیرا ہوتے ہیں، انسانی زندگی، انسانی دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے. وہاں بھی قانون مقرر، دھاندلی نہیں ہے، ڈنڈا نہیں ہے، قانون ہے. جو نظام بھی انسانیت کے لیے ظلم اور جبر اور استیلاس کا منصوب ہوگا، یہ کاز ہو گیا، اس سے تباہی آئے گی، یہ اس کا ایفیکٹ ہوگا. یہ قانون مقرر ہے. قرآن کریم جو
بار بار کہتا ہے کہ لا یفلح الظالمون، ظالم کی کھیتی نہیں پنپ سکتی، جبر کامیاب نہیں ہو سکتا، ظلم پنپ نہیں سکتا، بار بار یہ چیزیں وہ کہتا چلا جا رہا ہے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ وہ وہاں سے کچھ اناؤنسمنٹ کر دیتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ بتاتا یہ ہے کہ ہمارا قانون یہ ہے کہ جہاں بھی جبر اور استحصال سے کام لیا جائے گا اس کا نتیجہ تباہی ہوگا۔ یہ اٹل قانون ہے۔ اسی طرح جس طرح سے آگ پہ پانی رکھو گے تو وہ کھولے گا، جہاں وہ لا تبدیل لکلمات اللہ کہا ہے تو وہ کلمات صرف وہی نہیں ہے جو انسانوں کی دنیا کے اندر کار فرما ہے، وہ کائنات کے اندر جو کار فرما ہے کلمات اللہ ہے۔ قرآن میں قوانین کے لیے یہ لفظ آیا ہے، دو لفظ ہیں، کلمات اللہ بھی ہے اور سنت اللہ بھی ہے۔ کلمات اللہ جب وہ ان تھیری ہوتے ہیں، یہ قوانین نظری طور پہ وہ قوانین الفاظ میں ہوتے ہیں تو وہ کلمات ہوتے ہیں، جب وہ عمل میں آ جاتا ہے تو اسے سنت اللہ کہا جاتا ہے۔ خدا کی روش ایسی ہے، وہ ان قوانین کے مطابق یہ کرتا ہے۔ پہلے بتایا ہے کہ یہ نظری طور پہ قانون یہ ہے کہ ظالم کی کھیتی پنپ نہیں سکتی، اور جب ظالم کا انجام تباہی ہوتا ہے تو اسے کہیں گے یہ سنت اللہ کے مطابق ہو رہا ہے۔ کیا الفاظ ہے قرآن کے ساتھ۔ واللہ بکل شیء علیم، اس واسطے اے جماعت مومنین بچنا ہے ان تباہیوں سے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین۔ اطاعت کرو تم اللہ کی اور اس کے رسول، اور اگر تم اس سے اعراض برتو گے تو نہ خدا کا کچھ بگاڑو گے، نہ اس رسول کو ہی کسی قسم کا تم نقصان پہنچا سکو۔ یہ ان کا کاروبار نہیں ہے کہ اس سے ان کا منہ پڑ جائے گا، نقصان ہو جائے گا، بالکل نہیں۔ رسول کے ذمے ہر جگہ یہ کہا ہے کہ کہا یہ ہے خدا نے کہ ہم نے دونوں راستے انسانوں کے سامنے واضح کر دیے، غلط بھی اور صحیح بھی۔ انسان کو اختیار دیا کہ ان میں سے کون سا راستہ جی چاہے اختیار کر لے۔ رسول کے ذریعے سے یہ چیز واضح کی، یہ جو راستے واضح کرنے ہیں وحی کے ذریعے۔ رسول کا فریضہ یہی ہے کہ وہ چوراہے پہ کھڑا ہو کے یہ سائن پوسٹ نصب کر دیتا ہے کہ یہ راستہ ادھر جاتا ہے اور یہ کدھر جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں پہنچا دینا اس بات کا، اس قانون کا۔ یاد رکھیے خدا نے ہر جگہ یہ کہا ہے کسی قانون کی خلاف ورزی سے گرفت نہیں کی جا سکتی تا وقت کہ اس کا قانون کو پہلے پہنچانا دیا جائے۔ تو وہ کہتا یہ ہے کہ رسول کا فریضہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو زبردستی پکڑ کے سیدھے راستے کے اوپر چلاتا جائے۔ یہاں زبردستی کا کام نہیں ہے، یہ وہاں آیا ہے لا اکراہ فی الدین جہاں کا ہے، لقد تبین الرشد من الغی۔ راستے تو ہم نے واضح کر دیے ہیں۔ اب یہ دیکھیے جو راستوں کا واضح کرنا ہے، جبر سے، ظلم سے، ڈنڈے سے جو چیز کی جائے گی وہ راستے واضح نہیں کیے جاتے۔ وہاں تو ایک اپنا حکم ہوتا ہے، اس کے مطابق چلایا جاتا ہے دوسروں کو۔ خدا یہ نہیں کرتا، وہ خود کہتا ہے کہ میں بھی زبردستی کسی کو نہیں چلاتا راستے پہ۔ رسول سے کہتا ہے کہ تیرا کام بھی یہ نہیں ہے کہ تو زبردستی چلائے لوگوں کو راستے کے اوپر۔ میرا کام تھا کہ میں واضح طور پہ قوانین دے دوں کہ یہ غلطی، یہ تباہی کی طرف جائے گا راستہ، یہ راستہ سلامتی کی طرف جائے گا۔ تیرا کام یہ ہے کہ وہ تو وہاں ان کو بتا دے کہ یہ دو راستے ہیں۔ تیرا کام یہ نہیں ہے کہ زبردستی ان کو چلائے راستے کی اوپر۔ وَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور یہ کہا کہ یہ پھر جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہو کر رہے گا، اللہ لا الہ الا ہو۔ کائنات میں اقتدار خدا کے قوانین کے سوا کسی کا نہیں، یہ صاحب مقتدر کے ہیں، کوئی اور اتھارٹی نہیں ہے، کسی کی سپریمیسی اور سورنٹی نہیں ہے۔ اس لیے ہم جو اپنے قوانین کے متعلق کہتے ہیں وہ ہو کر رہے گا۔ کوئی طاقت ایسی نہیں کائنات میں کہ جو ان کو الٹا سکے۔ اللہ لا الہ الا ہو۔ اور ہمارے یہاں پھر آپ دیکھیے وہ ترجمے، خدا کے سوا کوئی نہیں جس کی پرستش کی جائے۔
وہی ٹکراؤ اور تصادم کا تصور نکل جائے تو پھر ان الفاظ کے معنی پھر یہ ہو جاتے ہیں اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اور آگے یہی ہے کہ پھر مومن اللہ پر توکل کرتے، اور پھر توکل کے معنی آپ کو پتہ ہی ہے. توکل پر خدا میں نے کہا، ہمارے بزرگوں کے بڑے بڑے قصے آ رہے ہیں سب، وہ وقت یاد آ جاتا ہے جہاں یہ قصے پڑھتے تھے جناب کہ وہ چلے گئے، مولانا صاحب نام نہیں لیتا، تنقید ہو جائے گی، گھر میں کچھ نہ چھوڑا، 6 مہینے باہر رہے، بال بچے گھر میں تھے، گھر میں واپس آئے، بیوی سے پوچھا کہ کیسے گزارا کیا 6 مہینے. کہنے لگی کہ یہ بھینس تھی، اس کا دودھ دوہتے تھے ہم، بچے چارہ وارہ لے آتے تھے، دودھ بیچ کے میں گزارا کرتے رہی، بچوں کو پالتی رہی. کہنے لگی اچھا یہ ہوا. تو میں بھی نہیں سمجھا کہ میری اس بزرگی میں کمی کیوں رہ گئی. پھر دوبارہ جب حکم ہوا جانے کا تو سب سے پہلے اس بھینس کو ذبح کر دیا کہ یہ میرے توکل کے راستے میں حائل ہو رہی ہے. یہ ہوتا ہے توکل. اور وہاں یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اونٹ کہاں ہے، کہتے باہر چھوڑایا ہوں. کہنے لگے کیسے چھوڑا؟ کہنے لگے وہاں چھوڑ دیا توکل پر. کہنے لگے پہلے اس کو رسی سے باندھ کے آ تو پھر توکل کر. یہ ہوتا ہے، یہ یقین کہ رسی سے باندھا ہوا اونٹ نہیں بھاگے گا، یہ توکل ہے کہ خدا کا قانون اتنا محکم ہے کہ اس کے مطابق کچھ کیا جائے تو اس کے خلاف نہیں ہو سکتا. اسے توکل کہتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا وہ رزق کی تلاش کرتے ہیں، ان کہاں توکل بخدا. کہنے لگے کہ پہلے دانا بیج ڈالو زمین میں اور پھر توکل کرو خدا کے اوپر. اس کی قانون کی محکمیت. فلیتوکل المؤمنین. اور اس کے راستے میں بڑا صبر آزما راستہ ہے، حق کے راستے میں اٹھ کے کھڑے ہونا، یہ شہادت جو ہے الفت میں قدم رکھنا ہے. کہا سب سے پہلے اس راستے میں تمہارے بیوی بچے حائل ہوں گے. اگر وہ تمہارے ہاں ہم آہنگ نہیں ہے تمہارے مقصد سے. آپ کو معلوم ہے نا کہ اس مقصد کے لیے یہ جو باطل کے خلاف نبرد آزمائی تھی، اس مقصد کے لیے جو پہلا قدم تھا مالی ایثار اور قربانی کا، اس میں یہ کہا تھا نا کہ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو. پوچھتے ہیں کہ کتنا دے دے دوسروں کے لیے، کہہ دو کہ جتنا تمہاری اپنی ضرورت سے زائد ہے سب کا سب. اب اگر بیوی بچے ہم آہنگ نہیں اس سے تو وہ تو پہلے دن چلا اٹھے تھے کہ کیا کر رہے ہو تم، کل کو مصیبت پڑ گئی ہمارے اوپر، کون اس کے لیے بھگتے گا؟ تم تو چلے جاؤ گے، یہ تم تو چپکے سے بیٹھ جاؤ گے کہ میں نے اللہ کے لیے یہ کچھ کر دیا، جو کیا کرو. کہا قرآن نے اسی لیے کہا تھا کہ بیوی کے انتخاب کے لیے پہلے یہ دیکھو کہ وہ آئیڈیالوجی میں متفق ہے تم سے یا نہیں. میں نے یہ جو ترجمہ کر دیا ہے نا، وہ ہے قرآن نے، مشرک وہ ہے جو تمہارے ساتھ آئیڈیالوجی میں اشتراک نہ کر رہا ہو، وہ کچھ اور ساتھ ملا رہا ہو. تو آپ کو پتا ہے نا کہ مشرکہ سے شادی نہیں کر سکتے، نہ مشرک مرد مشرک عورت سے، نہ مشرک عورت مومن مرد سے. تو وہ اختلاف ہے بنیادی نظریہ زندگی کا. نظریہ زندگی کے مطابق ہو میاں بیوی تو پھر تو اللہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں جنت کی طرف دعوت دیتے ہیں، وہ گھر جنت ہو جاتا ہے. اور یہاں جہاں یہ اختلاف ہو، 1000 قسم کی آسائشیں بھی میسر وہاں ہوں، وہاں اس گھر میں وہ آگ ہوتی ہے جسے خدا کہتا ہے کہ دلوں کو لپیٹ لیا کرتی ہے. اس لیے وارن کیا کہ اگر گھر میں یہ کیفیت نہیں ہے تو سب سے بڑی رکاوٹ اس راستے میں تمہارے بیوی بچے ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم. سارے نہیں، تمام بیوی بچے نہیں. قرآن نے تو دوسری جگہ کہا ہے کہ دعا یہ ہے مومن کی کہ اللہ ان کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. بیوی کے متعلق کہا کہ باعث سکون و راحت ہے تمہارے لیے. من ازواجکم، ان میں سے جو ہم آہنگ نہیں ہے تمہارے ان مقاصد حیات کے ساتھ، تو ان کی وہ تمہاری دشمن بن جائیں گے، تمہارے مقصد کے دشمن بن جائیں گے. اور اس کے لیے کرنے کی بات یہ ہے، یاد رکھو وَإِن تَعْفُوا
آگے بڑھ جاؤ ان تنگ نایوں سے. یہ جو ان کی تنگ نظری ہے جو کہتے ہیں کہ اپنے ہی بال بچوں کے لیے سب کچھ کرنا چاہیے, ہمیں کیا دوسروں کی پڑی ہوئی ہے, وہ اپنا آپ کریں, وہ ہم ان کے لیے ذمہ دار ہیں ان کے. ہم کانا کافوں کے معنی بڑا اہم ہے یہاں, بنیادی معنی اس کے معنی ہوتے ہیں آگے بڑھ جاؤ ان تنگ ناؤں, گزر جا بن کے سیل تند رو بیاباں سے. گلستہ راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خواں ہو جائے, یہ ہے کافر. آگے بڑھ جاؤ ان سے, یہ بڑی تنگنائیں ہیں تمہارے لیے یہ پیدا کر رہے ہیں. میں تصفح ہمواریاں پیدا کر دو. میں نے عرض کیا تھا نا کہ معاشرہ کیا ہوتا ہے, ہمارے اور ہمسائے کے گھر کے اندر جو دیوار کھڑی ہوتی ہے اس سے یہ دو گھر ہوتے ہیں. اگر یہ گھروں کی دیواریں درمیان میں نہ ہو تو معاشرہ ہوتا ہے. ہم صبح جو نکل جاتے ہیں باہر تو یہی افراد ہوتے ہیں گھروں کے اندر جن کا الگ الگ گھر ہوتا ہے, یہی ہوتے ہیں جن کو معاشرہ کہا جاتا ہے. کہاں یہ تنگ ناؤں سے نکل جاؤ, آگے بڑھ جاؤ. یہ جو راستے میں دیواریں کھڑی ہیں نا تمہارے, دیواروں کو ہٹا دو اور اس کے بعد تمہارا خاندان معاشرہ بن جائے گا, معاشرہ عالمگیر انسانیت بن جائے گی. اس طرح سے حفاظت کا سامان طلب کرو, اپنوں کے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی. فإن اللہ غفور الرحیم, خدا کا قانون حفاظت بھی دیتا ہے, سامان نشو و نما بھی دیتا ہے. انما اموالکم, واپس کیے گا, انما اموالکم و اولادکم فتنہ. تم کیا لفظ ہے یہاں, کہا یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم نے جو کہا ہے اولاد اور مال اور یہ بیوی بچے یہ تمہارے لیے دشمن ہے تو ان کو ذبح کر کے نکل جاؤ کتاب, یہ تو ہے ہی. کہا نہیں, یہ وہ کٹھالی ہے سنار کے ہاں, وہ آگ کی کٹھالی ہوتی ہے, اس میں وہ ڈالتے ہیں ایک چیز کو جسے وہ سونا کہہ کے دیتی ہے. وہ کٹھالی کیا کرتی ہے, وہ کٹھالی پگھلاتی ہے اور اس میں وہ الگ کر دیتی ہے خالص سونا اتنا ہے اور اس میں کھوٹ اتنا ہے. پورے کا پورا خالص ہے تو پھر یقین ہو جاتا ہے, کھوٹ ہی کھوٹ ہے تو بھسم کر دیتی ہے. اٹھالی ایک آگ جو ہے بجائے خیش, وہ یہ بات نہیں کہ اس کو اٹھا کے باہر پھینک دے, اس سے تو ایک کام لیا جائے گا یہ دیکھنے کا کہ کھوٹ کتنا ہے اور خلوص کتنا ہے. کہنے کہ تمہارے خلوص ماپنے کا جو ذریعہ یا کٹھالی ہے یہ بال بچے ہیں. واہ واہ, اپنے آپ کو اس کٹھالی میں ڈال کے پھر دیکھ لو کہ کتنا خلوص ہے تمہارے یہاں اور کتنا کھوٹ ہے, یہ بتا دیں گے. اور بات بھی یہی ہے عزیزاں نے, مرتا وہی آ کے ہے آدمی, باہر اگر اکیلا ہو پھر تو سب کچھ جھیل لیتا ہے. ان کی خاطر بہت کچھ کرتا ہے, بڑھاپے میں بھی سب کچھ میسر ہے اور اس کے باوجود الہاکم التکاثر لگا ہوا ہے وہ اس ریس کے اندر. تو بابا تمہیں اب ضرورت کیا ہے, یہ چھوٹے بچے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی تو کچھ کر کے مجھے جانا چاہیے نا. تو اپنے لیے تو وہ 2 روٹی ہی کافی تھی اور چند سال باقی تھے, اور ان کے لیے تو پھر لا انتہا ہوتا ہے. فتنۃ واللہ عندہ اجر عظیم, لیکن اگر تم نظام خداوندی کو قائم کرو گے بہت اجر عظیم وہاں سے ملے گا. فاتقوا اللہ ما استطعتم, قوانین خداوندی کی نگہداشت کرو اپنی حد تک, استطاعت کا پوری کی پوری جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق یہ کرو. طریقہ کیا ہے, امرن واسمعوا واطیعوا. قرآن کریم میں جہاں بھی اس نظام کے متعلق کہا گیا ہے وہ سمعنا واطعنا, یہ مومنین کی صفت ہے. اطانا تو یہ ہے کہ ہم اطاعت کرتے ہیں, وہ بھی کرتے ہیں. یہ سمانا ساتھ کیوں ہے, سمعنا ساتھ کیوں آئے ہوئے, ہم سنتے ہیں. قرآن جو نظام قائم کرتا ہے اس میں صرف کتابوں کی روح سے ہی اوبیڈینس یا اطاعت نہیں ہوتی, اس میں زندہ اتھارٹی کی ضرورت ہوتی ہے جو ہر موقع کے اوپر قرآن سے استنباط کر کے دیکھتا ہے کہ اب کیا کرنا چاہیے, وہ اناؤنس کرتا ہے, یہ سنتے ہیں, اس کے مطابق اطاعت کرتے ہیں. سمعنا ضروری ہے اس اطاعت کے لیے جو نظام کی روح سے اطاعت کی جائے. مذہب میں ضرورت نہیں ہوتی, وہاں تو کوئی بھی کتاب آپ اٹھا لیجئے, ہدایہ اٹھا لیجئے, شامی اٹھا لیجئے, المختار اٹھا لیجئے اور اس کے اندر مسئلہ دیکھ لیجئے. وہ مسئلہ آپ نے دیکھ لیا, خود نہیں دیکھتے کہ کسی مفتی صاحب سے پوچھ لیا, اسے سمعنا کا سوال ہی نہیں ہوتا.
سمینا کے معنی ہے کہ کوئی ایسی اتھارٹی کہ جو یہ کہے کہ یہ کرو پھر تم کہو ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کرتے ہیں. واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم. انفقوا پہلا ہی شرط یہ ہے کہ کھلا رکھو اپنی کمائی اپنے مال. یہ بظاہر نظر آئے گا کہ دوسروں کو تم نے دیا ہے یہ ان کی بہتری اور بھلائی کے لیے، در حقیقت خیر لانفسکم یہ خود تمہارے ہی بھلے کی بات ہے جو تم کر رہے ہو. تو وہ جو اپنا نفع نقصان نہیں سوچتا اسے تو پاگل کہتے ہیں نا. وہ کہتا ہے اس میں تمہارا فائدہ ہے، اور فائدہ جو ہے بات دوسری طرف چلی جائے گی. وہ ایک فکرہ یاد رکھیے قرآن کی روح سے، انسان کے جسم کی پرورش ہر اس چیز سے ہوتی ہے جو یہ لیتا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ اس کی ذات کی پرورش ہر اس چیز سے ہوتی ہے جو یہ دیتا ہے. اس لیے قرآن نے دوسری جگہ کہا ہے تثبیتاً لانفسکم، اپنی ذات کی کہ استحکام کے لیے، اس کے ثبات کے لیے ذریعہ یہ ہے کہ دوسروں کی مدد کرتے چلے جاؤ. خیر لانفسکم. اور آگے بتایا ہے اس قسم کا خیر ہے وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور پھر مثال بھی کیا دیتا ہے قرآن، کھیتی کی مثال دیتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا یہ شوہ نفس پہلے بھی آ چکا تھا. اس کی مثال یہ ہوتی ہے کہ پانی تھوڑا ہو، اور اب تو یوں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ شہر میں جائیے گرمی کا موسم ہو، نلکے کے نیچے آپ دیکھیے لائن لگی ہوئی ہوتی ہے، اس میں سے قطرہ قطرہ ٹپک رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پیچھے اور پھر اس سے جو لڑائیاں ہوتی ہیں. لڑائی کیا ہوتی؟ وہ جو دوسرے نمبر پہ کھڑا ہوتا ہے وہ اگلے نمبر کو دھکا دے کے ہٹا دیتا ہے کہ بس بھی کار ساری بھر کے لے چلے آئے گا، پیچھے دیکھنا ہے وہ لائن کی نہیں لگی ہوئی آگے، تو اگلا انہوں کہتا ہے گا تیرے پیو کا پانی آئے گا. یہ جو چیز ہے نا کہ پچھلا اگلے کو دھکا دے کے اپنی بالٹی آگے کر دیتا ہے، اس کو شو کہتے ہیں. کہتا ہے کہ جو اس جذبے سے محفوظ رہا بچ گیا، شوہ نفس. اور مثال آگے جاتی ہے، اور یہ چیز جو ہے ہم شہر والے تو سمجھ نہیں سکتے، گاؤں والوں کے متعلق پوچھیے. یہ جو پانی جاتا ہے نا کھیتوں کو سیلاب ہونے کے لیے، نہری کھیتیاں ہوتی ہیں، پھر وہ کھال ہوتی ہے، کھال سے آگے پانی جاتا ہے. پھر آپ کو معلوم ہے روز ہوتا ہے کہ پانی کے جھگڑے کے اوپر فساد ہو گیا اور کتنے قتل ہو گئے. تو ہوتا کیا ہے، پہلے جو کھیت جس کا آتا ہے نا وہ ذرا زیادہ طاقتور ہے، تو وہ کہتے ہیں پان لیا پانی، وہ کھال کو کھود کے اپنے کھیت کی طرف لے جاتا ہے. تو ٹھیک ہے اس کے کھیت کو پانی مل جاتا ہے، جو بھرے گی وہ جو آخر میں ٹیل پہ ہوتے ہیں ان تک پانی نہیں پہنچتا بیچاروں کے اوپر، ان کی کھیتیاں جل جاتی ہیں. عزیزان من سنیے اور بھول جائیے قرآن کی مثال. کہتا ہے کہ تمہارے قاعدے کے مطابق کھیتی اس کی پنپتی ہے جو دوسرے کا پانی کاٹ کے اپنے کھیت میں دے دیتا ہے. خدا کے قانون کے مطابق کھیتی اس کی پنپتی ہے جو پانی میں ترجیح دوسرے کو دیتا ہے اور آپ پیچھے رہ جاتا ہے. جس کا اس قانون پہ ایمان ہے کہا اس کی کھیتی پنپنے ہم ذمہ دار ہیں، ہم اس کی کھیتی کو پروان چڑھائیں گے. اولئک هم المفلحون ان تقرضوا الله قرضا حسنا یضاعفه لكم ویغفر لكم. یہ جو دے رہے ہو یہ نہیں ہے تم کسی کو عام خیرات دے رہے ہو، یہ دے رہے ہو قرض دے رہے ہو تم جو ہے. آپ کو یاد ہے کہ قرض کے بھی معنی عربی زبان میں کیا ہوتے ہیں؟ کیا عجیب چیز ہے. یہ جگاری کرنے والے جانور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ منہ مارتے چلے جاتے ہیں، کھاتے چلے جاتے ہیں، کھاتے چلے جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ کھاتے چلے جاتے ہیں، ایسے پیٹ میں چلا جاتا ہے، کیا بنے گا. وہ پہلے بھر لیتے ہیں پیٹ کو، اور پھر وہ جو کھایا ہوا ہوتا ہے وہ ان کے کسی کام نہیں آتا، اسٹور کے اندر وہ جمع ہو جاتا ہے صرف، اور اس کے بعد وہ بیٹھ جاتے ہیں آرام سے اور روم سے اندر سے نکالتے ہیں، پھر وہ بیٹھ کے چباتے ہیں اس کو. وہ جو چبایا ہوا ہوتا ہے وہ جزو بدن بنتا ہے. قرآن یہ لفظ ہے قرض جو ان کو استعمال کرتے تھے، کیا قوم تھی یہ. کہا یہ جو تم دیتے ہو یہ تو وہ بغیر چرے ہوئے وہ چارہ ہوتا ہے جو اس طرح جمع رہتا ہے. خدا جو تمہیں دیتا ہے اس شکل میں دیتا ہے جو وہ جگاری کرنے کے بعد بن جاتا ہے، جزو بدن بن جاتا ہے.
فَيَغْفِرْ لَكُمْ یضاعف ہو بہت زیادہ تعداد میں، پھر حفاظت کرتا ہے تمہاری ہر قسم کی مصیبت سے آنے کی. واللہ شکور علیم، وہ بڑا گریٹفل، وہ ہر ایک کی محنت کا معاوضہ اس کو دیتا ہے. حلیم ہے، جلدی سے پھڑپھڑاتا نہیں ہے، بڑا حلم ہے اس کے اندر. بڑا بردبار واقعہ ہوا ہے. تم ہو جو کہتے ہو کہ بڑا لمبا وقت لگ جائے گا، کون جیتا ہے تیری ظلم کے سار ہونے تک؟ اس نے کہا نہیں، اتنا حوصلہ پیدا کرو، وقت تو لگے گا، یوں ہی نہ بڑھا جاؤ، ہوگا ایسے ہی جیسا ہم کہتے ہیں. عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، تم صرف پیشوا افتادہ چیزوں کو جانتے ہو، وہ ان کو بھی جانتا ہے اور انہیں بھی جانتا ہے جو اس کے بعد اس کا انجام ہونے والا ہے. اس کا یہ وہ کہہ رہا ہے جو وہی پھر خدا کی صفات آیت کے آخر میں آئی. عزیز ہے، غلبہ ہے، قوت ہے، اقتدار ہے، لیکن دھاندلی اور ڈنڈے کا نہیں، حکمت اور وزڈم پر مبنی ہے اس کا اعتبار. جو صاحب اقتدار کیوں کا جواب دیتا ہے وہ خدا کی قدرت کا حامل ہوتا ہے. جو یہ کہتا ہے ہمارا حکم ہے یہ ماننا ہے، وہ فرعونیت ہوتی ہے. خدا جو ہے وہ عزیز کے ساتھ حکیم بھی ہے. عزیزان من، سورہ تغابن آج اختتام تک پہنچی. آئندہ درس میں ہم سورہ الطلاق لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. شکریہ.